السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میرا اپنا بھی کچھ تقاضا تھا اور داعیہ تھا کہ میں اپنے استاد محترم جو مفتی اعظم کا جنہوں نے ماشاءاللہ لقب حاصل کیا اور اللہ نے ان کو دیا، میری مراد استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں مولانا کے بارے میں اگر میں ذرا سا پیریڈ وائز ان کا ذکر کروں تھوڑا سا، تو میرا خیال ہے کہ وہ میں کوئی بات ایسی سیر حاصل کر سکوں گا کہ جو سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی محظوظ ہوں گے۔ وہ بھی میں نے حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت و رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم دونوں بھائیوں کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں اگر ان کو میں نے دیکھا، ان کی زیارت کی، تو یہ جیکب لائن کی مسجد ہے جس میں بیٹھا ہوں۔ پیچھے میرے والد محترم نے 32-33 سال جہاں پر جمعہ پڑھایا خطاب، اس کے برابر میں ہماری رہائش گاہ ہے اور وہ آج تک ایز اٹ از تقریباً وہی ہے۔ 1969، 1969 اور 1970 یعنی 1970، ان 2 سالوں میں ہمارے یہاں ایک مرکز تھا علماء کا، اور ہمارے والد محترم کی جمعیت کا نام تھا مرکزی جمعیت علماء اسلام، اور ایک اور بھی نام تھا وہ نظام اسلام پارٹی۔ بہرحال اس میں بڑے بڑے اکابر موجود تھے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری، اور میرے والد، یہ سب حضرات، حضرت مولانا متین خطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال نام بہت سے ہیں، میں سب کے جانتا بھی نہیں اور سب کا بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت میں سوشلزم کا دورہ تھا اور سوشلزم ہمارے ملک میں منڈلا رہا تھا، اس کا ایک فتنہ اور اس کا شر، سوشلزم بھی اور اسلامی سوشلزم بھی، یہ 2 نام ہم سنتے تھے۔ تو بہرحال یہاں علماء کا اجتماع ہوتا تھا، علماء تشریف لاتے تھے، تو اس وقت میں حضرت مولانا رفیع صاحب اور مولانا تقی صاحب اور ہمارے مولانا مشرف علی صاحب اور کچھ اور بھی دیگر، مولانا اسد تھانوی، امجد تھانوی، یہ سب حضرات جو تھے، کلیم صاحب تھے، یہ ہمارے ہم کمرے میں نیچے آرام کرتے تھے، باتیں کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھانا، اور صاحب کہیں جانا ہے تو گاڑی میں، کہیں پریس میں کوئی وہ دن، تو بڑے حضرات تو بیٹھتے تھے میرے والد محترم کے کمرے میں، یہ حضرات جو تھے یہ نیچے ہال کمرہ اگر آپ نے دیکھا ہو، جہاں جمعے کے بعد چائے کی نشست ہوتی ہے، تو وہاں میں نے ان دونوں بھائیوں کی زیارت کی، ان کو دیکھا۔ بہرحال ان کے ساتھ بلکہ ایک آدھ دفعہ موقع بھی ملا، گاڑی میں یہ بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھ گیا۔ بہرحال چھوٹا تھا، میری عمر کوئی زیادہ نہیں تھی اس وقت، تو یہ ان حضرات کے چہروں کو میں دیکھ چکا ہوں،
اور یہ ایک دور تھا گزر گیا، الیکشن ہوئے اور الیکشن میں 20% ووٹ سوشلزم والوں کو ملے اور 80% ووٹ فیئر الیکشن کے اندر اسلام پسند جماعتوں کو ملے۔ اس کے باوجود اسلام پسند جماعتیں جو ہیں، جس میں یہ ایک متحدہ محاذ تھا، اسلامی محاذ، یہ ہار گیا اور سوشلزم والے جیت گئے، اور بہرحال یہ صورتحال ہوئی۔ پھر تب میں اور زیادہ تفصیل میں نہیں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کی زیارت، پھر اللہ نے مجھے یہ موقع دیا۔ سن 80 میں میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا رفیع صاحب اس زمانے میں دونوں بھائی دیوبند گئے ہوئے تھے، تو ان کے صاحبزادے زبیر میاں آئے تھے تعزیت کے لیے۔ میں تو نہیں جانتا تھا، چھوٹے تھے، یہاں مل گئے۔ خیر پھر جب مولانا رفیع عثمانی صاحب بھی تشریف لے آئے دیوبند سے، تو بہت شفقت کے ساتھ وہ 2-3 مرتبہ تشریف لائے اور مجھے کچھ نصیحتیں بھی کیں اور یہ سب کچھ کیا۔ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی تھی اپنے والد محترم کی جگہ۔ تو بس یہ اب ایک مرحلہ ایسا تھا، ایک موقع کہ میں نے چونکہ ہدایت تک کتابیں پڑھی تھیں، فارسی آمد نامے سے شروع کر کے حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد خاص تھے گویا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سے میں نے کتابیں پڑھیں، اور اپنے والد کے انتقال سن 80 اپریل تک ہدایت تک میں پہنچ چکا تھا۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی میں اپنی تکمیل کروں دورہ حدیث، تو میرے لیے یہی فیصلہ ہوا کہ میں دارالعلوم کراچی، دارالعلوم کورنگی، کراچی نمبر 14 بلکہ لکھا جاتا تھا، میں وہاں گیا، اور دونوں بھائیوں نے میرے ساتھ بڑی شفقت کا مظاہرہ فرمایا، اور انہوں نے واقعتاً دست شفقت میرے سر پہ رکھا۔ یہاں سے میرے یہ دونوں بھائی میرے استاد بنے، میں ان کا شاگرد رہا۔ تقریباً میں سن 82 میں داخل ہوا تھا، اور 84 میں دورہ حدیث کر کے فارغ ہو گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اس وقت مسلم شریف پڑھاتے تھے، اور کب تک انہوں نے پڑھائی یہ تو مجھے نہیں معلوم، اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ ترمذی شریف پڑھاتے تھے۔ 12 بڑے بڑے اساتذہ جو خود ان دونوں بھائیوں کے بھی استاد تھے، وہ ہمارے بھی استاد بنے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب نے ہمیشہ میرے ساتھ بڑی شفقت فرمائی، بلکہ ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ میں چونکہ روزانہ گاڑی میں جاتا تھا اور پھر میں آتا تھا، بلکہ میں نے پھر والدہ سے کہا کہ یہ تو بہت بڑا خرچہ ہو جائے گا، گاڑی جاتی ہے، اس زمانے میں روڈ بھی ٹوٹے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ میں بس سے چلا جاؤں گا۔ تو اس زمانے میں صدر سے یہ لکی اسٹار سے بسیں چلتی تھیں کورنگی کے لیے، تو میں اس میں بیٹھ جاتا تھا، دارالعلوم کے دروازے پہ بس رکتی تھی، اور پھر میں شام کو واپس آتا تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ حضرت مولانا رفیع صاحب سے درس کے بعد میں نے درخواست کی کہ مجھے چھٹی چاہیے اور میں ذرا جانا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ یقین کامل تھا کہ حضرت فرمائیں گے کہ ہاں ہاں جائیے، کوئی حرج نہیں۔ بس مجھے یہ تھا کہ بھئی میں بھی ایک ایسے باپ کی اولاد ہوں کہ مولانا رفیع صاحب جو ہیں
بالکل مجھے ایسے اجازت دے دیں گے تو دیکھیے یہ اصول کی پابندی ہے اور اس سے ادارے بنتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ہاں آپ ایک درخواست لکھ دیں، وہاں دفتر میں جمع کرا دیں، پھر وہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ان کا فرمانا ساری عمر کے لیے ایک میرے لیے نصیحت بن گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ صاحبزادگی وغیرہ جو ہے ہر جگہ نہیں دیکھی جاتی، انہوں نے بالکل اس کا گویا لحاظ نہیں کیا، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے خوشی سے اجازت دے دیں گے، تو انہوں نے ضابطے کو برقرار رکھا۔ یہ بالکل شروعات کی بات تھی۔ تو اس طرح میری گویا اصلاح بھی ہوئی، تربیت بھی ہوئی۔ تو حضرت مولانا رفیع صاحب بڑے شفقت اور مہربانی فرماتے تھے۔ میں نے جو ان دونوں بھائیوں کا مزاج دیکھا، ان کا طرز اور طریقہ، مولانا رفیع صاحب میں اللہ نے بڑی ان کو وضاقت اور رکھ رکھاؤ کا ان کا مزاج بنایا تھا۔ بلکہ یہ تو مجھے جان کے اور بھی خوشی ہوئی کہ ان کو تعمیرات میں بھی بڑا ذوق اور شوق تھا۔ سارا دارالعلوم انہوں نے، مسجد، یہ سب اپنے سامنے کھڑے ہو کے بنوائی۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جامع مسجد جیکب لائن بھی، حالانکہ بہت سے حضرات تھے، بڑے بڑے انجینئر تھے، لیکن میرے والد محترم اس طرح سے کھڑے ہو کے گویا فرماتے تھے کہ بھئی یہ جگہ کچھ ایسی رہ گئی، حتیٰ کہ مینار میں کچھ کجی اور ٹیڑھا پن رہ گیا تھا، تو اس کو ہمارے والد نے درست کروایا۔ ان کو تعمیرات کا شوق تھا۔ یہی چیز میں نے حضرت مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر پائی کہ انہیں تعمیرات کا بڑا شوق تھا، اور اللہ نے ان سے بڑا درس و تدریس اور جمعے کی اور یہ ساری ذمہ داریاں، لیکن یہ ایک اضافی ان کے اندر ایک خوبی اور کمال تھا جو میں نے ان کے اندر پایا، اور وہ خود دارالعلوم کے اندر تعمیرات کے کام کو لے کے چلتے تھے۔ اور جبکہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے مزاج میں سادگی، اور کوئی ان کے ہاں وہ ایسا نہیں کہ وہ رکھ رکھاؤ ہو، بس بہرحال وہ تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ میرے والد محترم کے اندر بھی بڑا رکھ رکھاؤ تھا۔ ایک عالم جانتا ہے کہ ان کا کیا مزاج تھا کپڑے پہننے میں، اور گویا عطر اور یہ سب ٹوپی وغیرہ، لیکن میرے اندر یہ چیز نہیں آئی۔ میں اس کو جو بھی کچھ سمجھوں، لیکن میں ہمت کر رہا ہوں کہ یہ وہ سادگی ہے جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی میلے کچیلے کپڑے پہنتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ رکھ رکھاؤ والا انداز ان میں نہیں تھا۔ حضرت مولانا رفیع صاحب کے اندر یہ وصف بھی میں نے پایا۔ بہرحال دونوں حضرات، دونوں بھائی باکمال تھے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ میرے ساتھ انہوں نے بڑی شفقت کا معاملہ رکھا، اور ہمارے گھرانے کے ساتھ بھی، اور میں حقیقت یہ ہے کہ مجھے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ میں دونوں بھائیوں کا تلمیذ اور شاگرد رہا ہوں، اور ان کی باتیں بہت سی یاد رہیں گی۔ حضرت مولانا رفیع صاحب بہرحال ہمارے درمیان اب نہیں ہیں، یہ ایک عالم اسلام کا خلا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ ان کو مفتی اعظم کا لقب، میرا ایک خیال ہے کہ میں نے کسی تحریر میں سب سے پہلے مفتی اعظم یا کوئی ان کو مخاطب بنا کے لکھا تھا، مفتی اعظم پاکستان۔ تو اس وقت تک عام طور پہ انہیں شاید نہیں کہا جاتا ہوگا، لیکن مجھے تقریباً یہ اعزاز ہے کہ میں نے اس میں پہل کی، اگرچہ پہل ہو چکی ہوگی، لیکن مجھے ہمیشہ ظاہر کوئی اس میں تردد نہیں تھا کہ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب واقعتاً مفتی اعظم، اپنے والد کا وہ عہدہ اور وہ منصب جو اللہ نے ان کو دیا، خلق خدا کے دل میں ڈالا، وہی چیز اللہ نے ان میں بھی منتقل فرمائی۔ یوں تو بہت سے مفتی اعظم پیدا ہو گئے، اسی طریقے سے خطیب پاکستان بھی بہت سے لوگ بن گئے،
لیکن بہرحال جو وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، لوگ بے تکلف اور برجستہ جس کو کہہ دیں وہ ہے اصل میں لقب۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو وہ چیز عطا فرمائی، اور وہ واقعتاً مفتی اعظم کے عہدے اور منصب پر تھے، اور انہوں نے بڑا کام کیا۔ اور بس دین کا جتنا کام اللہ نے ان دونوں بھائیوں سے لیا ہے، اور بھی حضرات ہیں جنہوں نے کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں صرف اس وقت انہی کا احاطہ کرنے بیٹھا ہوں۔ یہ ہمارے لیے، امت کے لیے بہت بڑی نعمت کے درجے میں ہیں۔ اللہ تعالی حضرت مولانا رفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو درجات عالیہ عطا فرمائے، اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا سایہ تادیر ہمارے اوپر قائم فرمائے۔ بس میں یہی چند باتیں عرض کر سکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ دارالعلوم کو جو واقعتاً یہ مولانا معراج الحق صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے معتمم تھے غالباً، یا وہاں کے، تو انہوں نے یہ بات میرے سامنے، میں کھانے میں شریک تھا، وہ تشریف لائے تھے دارالعلوم سن 82 میں یا اسی طرح، تو حضرت مولانا نے پھر دورہ بھی کیا، مولانا معراج الحق صاحب نے، تو ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اس وقت تو دارالعلوم کراچی دارالعلوم دیوبند سے بھی زیادہ وقی اور بہت ہی لائق تحسین ہے، اور یہ ادارہ دارالعلوم کی اس وقت انہوں نے تعریف کی، اور دیوبند سے بھی انہوں نے درجہ بڑھا کے، بہرحال ان کا حق تھا وہ یہ بات وہی کہہ سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم کو رنگی دارالعلوم کراچی کو اللہ نے تمام مدارس کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا رفیع صاحب کو اپنے اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمیں انہی کے طرز اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ دارالعلوم کورنگی سمیت تمام دینی مدارس اور طلبہ سب کی حفاظت فرمائے۔ این دعا ازمنو، اور وہ جو ہے کہ جملہ جہاں آمی بات، یہ میری دعا ہے، اور آپ سب اس پر آمین کہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بزرگوں کے طرز پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔